الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے اور جب آخر میں ولا الضالین کی تلاوت مکمل کرتے تو آپ آمین کہتے اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، یعنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور یہی روایت سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں پر صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الضالین کی تلاوت کے بعد آمین کہا، ومد بہا صوتہ، اور آمین کہتے وقت جہاں آواز بلند کی وہیں پر اپنی آواز کو کھینچا بھی، یعنی ایک ہے آواز بلند کرنا اور ایک ہے آواز کو کھینچنا، ٹھیک، یہ دو باتیں ہیں۔ اور تیسری یہی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اس میں اور تفصیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی آپ امام تھے، ہم مقتدی تھے۔ جب آپ نے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی اور آخر میں ولا الضالین کی تلاوت مکمل کی تو آپ نے آمین کہا۔ کہتے ہیں فَسَمِعْنَاهَا، اس آمین کے کلمے کو ہم سب نے سنا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آمین کہنا سنت ہے اور بلند آواز سے کہنا یہ بھی سنت ہے اور کھینچ کر آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ تینوں جگہ ہم نے دیکھ لیا۔ جب صحابی نے کہا کہ ہم نے سنا تو گویا یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلند آواز سے کہتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہی جو ابھی بتائی گئی کہ آمین کہتے وقت آواز بلند کرنی ہے، کھینچنا ہے، بلند آواز سے کہنا ہے۔ دوسری، آمین کی زور سے کہنا، بلند آواز سے کہنا، یہ امام بھی کہے گا اور مأموم جو یعنی پیچھے نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی کہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرات آواز والی قرات ہے، نماز ہے، تو بلند آواز سے آمین کہے گا، اور اگر سری نماز یعنی آہستہ قرات والی نماز ہے تو آہستہ کہے گا۔ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آمین نہ تو یہ قرآن کا کوئی حصہ ہے نہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ دعا کا کلمہ ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آمین ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی دو بتایا گیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ آمین کا مطلب ہے اللہم استجب، اللہم استجب، مطلب یہ ہے اے اللہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں وہ قبول کر۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ قبول فرما لے، جو دعا سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے وہ کیا کر لے؟ قبول فرما لے، ٹھیک۔ یا اس آمین سے پہلے جو دعائیں ہم نے کی ہیں اس کو قبول فرما لے، اللہم استجب لی، یہ مطلب یا ہم نے یا میں نے جو کی ہے وہ قبول کر لو۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ کہ آمین جو کلمہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کذالک فلیکن، کذالک فلیکن، معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے ایسا ہی ہو، یعنی جیسا ہم نے کہا ہے ایسا ہی ہو، یعنی جو دعائیں ہم نے کی ہو معاملہ ہمارا ایسے ہی ہو۔ اب دعا کر رہے ہیں، دعا کے بعد ہم اس دعا کی تائید کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو دعا کی گئی ہے سورہ فاتحہ میں یا سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا میں اگر دعا کی گئی ہے تو یہ ساری دعائیں کیا کر لے اللہ معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو، یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت ملے، گمراہ لوگوں کے راستے سے ہم بچ جائیں اور اسی طرح ان لوگوں کے راستے سے بھی بچ جائیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا غضب نازل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آمین کا معنی ہے۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو آمین کے تعلق سے ذکر کی گئی۔ اس سے پہلے آمین کہنے کی فضیلت کیا تھی وہ ہم نے بیان کی۔ آج ہم نے آمین کا سنت کا طریقہ کیا ہے وہ بیان کیا اور آمین کا معنی کیا ہے وہ بھی بیان کیا۔ تو جب بھی آمین کہیں تو ہم اس کے معنی کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں کہ اے اللہ تو قبول فرما لے ہماری دعاؤں کو یا ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما جیسا ہم نے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
سنتوں کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔